BBC اردو کے پروگرام سیربین میں خوش آمدید. ہمارے لندن اسٹوڈیو سے میں ہوں عالیہ نازکی. ترکی کے دارالحکومت انقرہ میں کل رات کے کار بم دھماکوں کے بعد ترکی نے کردوں کی علیحدگی پسند تنظیم PKK کے ٹھکانوں پر فضائی بمباری کی ہے. نصابی کتب چھاپنے کے ٹھیکے پنجاب کی کمپنیوں کو ملنے کی وجہ سے خیبر پختونخوا کے درجنوں پرنٹنگ پریس بند, ہزاروں کارکن بے روزگار, پریس مالکان اور کارکنوں کا احتجاج. اور مارس پر میتھین گیس کی تلاش کے لیے یورپ اور روس کا مشترکہ مشن مریخ کے سفر پر روانہ کر دیا گیا ہے. ترکی نے گزشتہ روز انقرہ میں ہونے والے کار بم دھماکے کا الزام کرد علیحدگی پسند تنظیم PKK پر لگایا ہے. اس حملے میں ہلاکتوں کی تعداد 37 ہو چکی ہے. ترکی نے اس دھماکے کے بعد جوابی کارروائی کرتے ہوئے ملک کے جنوب مشرق اور شمالی عراق میں موجود کرد باغیوں کے خلاف فوجی کارروائی کا آغاز کر دیا ہے. گزشتہ 5 مہینوں میں دارالحکومت انقرہ میں 3 دھماکوں کے بعد سیکیورٹی کے حوالے سے اب حکومت کی کارکردگی اور صلاحیت پر سوال اٹھائے جا رہے ہیں. تفصیل کے ساتھ حسین عسکری. دہشت نے ایک مرتبہ پھر ترکی کا رخ کیا. آج دارالحکومت انقرہ میں ہر طرف سوگ کی فضا ہے. لوگ خوفزدہ ہیں اور غیر یقینی مستقبل سے پریشان بھی. گزشتہ روز کے دھماکے کے بعد اب تحقیقات کا سلسلہ جاری ہے. ترکی نے الزام کرد علیحدگی پسندوں پر لگایا ہے. سیکیورٹی اہلکاروں نے ایک خاتون بمبار کو شناخت بھی کر لیا ہے جس کا ان کے بقول کردوں کی جماعت PKK سے تعلق ہے. ترکی نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے شمالی عراق میں کرد ٹھکانوں پر فضائی حملے کیے ہیں. گزشتہ چند مہینوں میں ترکی دہشت گردی کی کئی بڑی کارروائیوں کا نشانہ بن چکا ہے. اس مرتبہ دھماکہ خیز مواد سے بھری ایک گاڑی کے ذریعے بس سٹاپ پر عام لوگوں کو نشانہ بنایا گیا. درجنوں موقع پر ہی ہلاک ہو گئے جبکہ ہر طرف زخمیوں کی آہو بکا گونجنے لگی. ہسپتال زخمیوں سے بھر گئے. میرے پیچھے ایک عورت تھی جس کی سیٹ الٹ گئی. کوئی چیز میرے چہرے پر بھی لگی. وہاں ایک گاڑی تھی جو پھٹ گئی. وہ شاید کالے رنگ کی گاڑی تھی. بس کے اندر 5-6 لوگ ہلاک ہوئے. میں نے یہ سب دیکھا اور وہاں سے تیزی سے بھاگ گیا. انقرہ میں گزشتہ 5 مہینوں میں یہ تیسرا حملہ ہے. دہشت گردی تیزی سے ترکی کا سب سے بڑا مسئلہ بنتی جا رہی ہے. ملک کو کئی جانب سے خطرات کا سامنا ہے. کرد علیحدگی پسندوں کے علاوہ نام نہاد دولت اسلامیہ بھی کچھ حملوں میں ملوث بتائی جاتی ہے. ملک کے صدر رجب طیب اردوان نے کہا ہے کہ ان کی حکومت دہشت گردوں کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دے گی. لیکن بعض ماہرین کے مطابق ترکی کو شام اور کردوں کے بارے میں اپنی پالیسیوں پر نظر ثانی کی ضرورت ہے. ترکی کی حکومت کو اپنی پالیسیوں میں بڑی تبدیلیاں کرنے کی ضرورت ہے. اسے کرد قوم پرستوں کے ساتھ مذاکرات دوبارہ سے شروع کرنے چاہیے. اسے اپنے پڑوسیوں سے تعلقات بہتر کرنے کی ضرورت ہے جن میں ایران، روس اور عراق بھی شامل ہیں. یہ حملہ ایک ایسے وقت ہوا ہے جب یورپ کو ایک مستحکم ترکی کی ضرورت ہے تاکہ وہ شام میں خانہ جنگی کی وجہ سے بڑی تعداد میں ہجرت کرنے والوں کو یورپ آنے سے روک سکے. حسین عسکری، BBC نیوز. اور اسی بارے میں مزید بات کرنے کے لیے اس وقت اسلام آباد سے ہمارے ساتھ براہ راست موجود ہیں نیشنل یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سے منسلک بین الاقوامی تعلقات کے پروفیسر ڈاکٹر رفعت حسین. ڈاکٹر حسین، سیربین میں خوش آمدید. اس حملے کی ذمہ داری حکومت PKK پر ڈال رہی ہے تو PKK کیا دوبارہ خطے میں متحرک ہو رہی ہے؟ جی بالکل، وہ بہت زیادہ متحرک اس وجہ سے ہو رہی ہے کیونکہ 2.5 مہینے پہلے جب ان کے درمیان اور ترکی کی حکومت کے درمیان ایک عارضی جنگ بندی کا معاہدہ ہوا تھا، وہ معاہدہ جو ہے وہ ان حالات کی وجہ سے بالکل ہی جو انیفیکٹو ہو گیا ہے. اور جو کرد جو تحریک ہے وہ بھی اب ایک نئے جذبے کے ساتھ، ایک نئی شدت کے ساتھ وہ سامنے آ رہی ہے. اور خاص طور پہ جب سے ترکی کی حکومت نے ان کے جو ٹھکانے ہیں جو کہ نہ صرف ترکی کے ارد گرد ہیں بلکہ شام اور جو عراق کے ساتھ بھی موجود ہیں، ان کے اوپر جب انہوں نے بمباری کا جو سلسلہ شروع کیا، اس کی امیجز میں دیکھ رہا تھا، اس سے کافی تباہی ہوئی ہے. تو اس تباہی کے بعد وہ ترکوں کے اندر جو کردوں کے اندر ایک غم و غصے کی لہر دوڑ گئی ہے جس کے نتیجے میں وہ یہ کاروائیاں کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب، ترکی اس وقت نام نہاد دولت اسلامیہ سے لڑ رہا ہے. تارکین وطن کا مسئلہ ہے اور اب PKK کے خلاف یہ ایک اور محاذ. ترکی کتنے محاذوں پر ایک وقت لڑ سکتا ہے؟
جی یہ میرے خیال میں ترکی کی اپنی چوائس تو نہیں ہے. وہ جو کردوں کے ساتھ ان کا معاملہ ہے اس کی تو بڑی لمبی ایک تاریخ ہے, وہ جاتی ہے بہت پیچھے. لیکن میرے خیال میں یہ جو اس وقت شام کی جو صورتحال ہے یا جو عراق کی جو صورتحال ہے اس کے اوپر ترکی کا کوئی کنٹرول نہیں ہے, اور اس کے حوالے سے جو وہاں پہ جو خانہ جنگی کی جو خون ریز خانہ جنگی ہو رہی ہے, جس کے اندر ابھی پچھلے 1 مہینے سے یا 2 ہفتوں سے کوئی پاز آیا ہے خاص طور پہ شام کے حوالے سے, لیکن ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ شام کے اندر 400,000 لوگ جو ہے وہ مارے جا چکے ہیں, اور تقریباً ان کی جی نہیں, میں یہ پوچھنا آپ سے چاہ رہی تھی کہ ایک غیر مستحکم ترکی یورپ کے لیے کتنا بڑا مسئلہ ثابت ہو سکتا ہے؟ جی یورپ کے لیے یہ بہت بڑا ایک مسئلہ ہوگا, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ترکی اس وقت دنیا کی نویں بڑی معیشت ہے, اور ان حملوں سے پہلے ترکی کے معاشی مستقبل کے بارے میں بڑی اچھی پیشگوئیاں کی جا رہی تھی, اور اس وقت بھی جو ترکی کو استعمال کیا گیا ہے راہداری کے طور پہ, وہ ان تارکین وطن کا جو انخلاء کا جو سلسلہ شروع ہے اس کے حوالے سے ترکی کی ایک مسلمہ ایک اہمیت ہے. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ ان دہشت گردی کے واقعات سے ترکی کو جو ہے وہ کافی ایک سنگین صورتحال کا سامنا ہے, جس کے معاشی اثرات منفی طور پہ بھی ان کی اکانومی کے اوپر ہو سکتے ہیں, اور and that can result into lot of unrest within Turkey. اسلام آباد سے ڈاکٹر رفعت حسین, ہم سے بات کرنے کا بہت بہت شکریہ. اس موضوع پر ہمارے سوشل میڈیا کے صفحے پر بھی لوگ اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں. محمد ذیشان ایوان لکھتے ہیں ترکی کردوں کو مارے گا, کرد ترکوں کو ماریں گے اور ملک کا ہر کونا غیر محفوظ ہو جائے گا. سکاوت علی لندن سے لکھتے ہیں ترکی کو جلد صدر اردوان سے جان چھڑا لینی چاہیے, ان کی پالیسیوں کی وجہ سے نہ صرف ترکی بلکہ پورا مشرق وسطی خطرے میں ہے. اور ذیشان حیدر بنگش اسلام آباد سے لکھتے ہیں شیشے والے گھر میں رہ کر دوسروں پر پتھر نہ پھینکو. وزیر اعظم طیب اردوغان نے ترکی کا وہی حال کر دیا ہے جو جنرل ضیاء الحق نے پاکستان کا کیا. آئیے اب ایک نظر دیگر اہم موضوعات پر ڈالتے ہیں. پاکستان کے وسطی اور بالائی علاقوں میں گزشتہ 3 دن کے دوران ہونے والی طوفانی بارشوں سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد 49 ہو گئی ہے, جبکہ 80 افراد زخمی ہوئے ہیں. حکومت کے مطابق بارشوں سے بلوچستان میں 18 افراد ہلاک ہوئے ہیں, جبکہ قبائلی علاقوں میں 15, پنجاب میں 10 اور صوبہ خیبر پختونخوا میں 6 افراد مارے گئے. غربی اردن میں اسرائیلی فوجیوں نے ایک بس سٹاپ پر موجود 3 فلسطینیوں کو فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا ہے. اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ یہ افراد راہگیروں پر حملے کرنے کی کوشش کر رہے تھے. رواں ماہ اسرائیلیوں پر حملے اور جوابی کارروائی میں فلسطینیوں کی ہلاکت کا یہ چوتھا واقعہ ہے. جرمن حکومت کا کہنا ہے کہ 3 ریاستوں میں سے 2 میں دائیں بازو کی کامیابی کے باوجود تارکین وطن سے متعلق حکومت کی پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں کی جائے گی. تارکین وطن کی آمد کی مخالف جماعت آلٹرنیٹو فار جرمنی ان انتخابات میں اس بار تینوں ریاستوں میں ماضی کے مقابلے میں کامیاب رہی ہے. اور شام کی جنگ کو ختم کرنے کے لیے جنیوا میں آج امن مذاکرات کا نیا مرحلہ شروع ہو رہا ہے. اقوام متحدہ کے شام کے لیے خصوصی سفیر نے کہا ہے کہ یہ لمحہ آر یا پار ثابت ہو سکتا ہے, اور اگر مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے تو ان کو معلوم نہیں کہ اس صورت میں کیا ہوگا. یورپ اور روس آج مریخ پر ایک مشترکہ خلائی مشن بھیج رہے ہیں, جس کا مقصد وہاں کی فضا میں موجود میتھین گیس کے ماخذ کا پتہ چلانا ہے. اگر یہ مشن کامیاب رہا تو یہ 2 عالمی طاقتیں وہاں خلائی گاڑی بھیجیں گی جو مریخ کی سطح کو کھود کر تحقیق کرے گی. دیکھیے زیاد ظفر کی رپورٹ. ایکزو مارس ٹریس گیس آربیٹر یا TGO آج کرگستان کے معروف پیکانور کاسموڈروم سے مقامی وقت کے مطابق دوپہر 3:30 بجے چھوڑا گیا. سرخ سیارے کا سفر طے کرنے والے اس پروٹون راکٹ کو اپنی منزل پر پہنچنے میں 7 مہینے لگیں گے, جس کے بعد اس میں نصب ٹریس آربیٹر نامی ایک آلہ مریخ کے مدار میں چھوڑا جائے گا. 33,000 کلومیٹر گھنٹے کی رفتار سے سفر کرنے والا یہ ٹریس آربیٹر مریخ کی فضا میں موجود میتھین اور دیگر گیسز کی مقدار دریافت کرنے کی کوشش کرے گا. اگر یہ مائکروب سے پیدا ہو رہی ہے تو پھر سائنسدانوں کا خیال ہے کہ یہ میتھین لاکھوں سال پہلے مریخ پر رہنے والی خلائی مخلوق کی نشانی دے سکتی ہے. مشن کا دوسرا پروب اسکائی پریلی روسی مہارت سے تیار کردہ ایک لینڈنگ سسٹم کا تجربہ کرے گا, جو مریخ کی سطح پر خلائی گاڑی پہنچانے کے لیے تعمیر کیا گیا ہے. روسیوں کے لیے اس مشن سے بہت سی امیدیں وابستہ ہیں.
ماضی میں روس نے مریخ کے لیے 19 مشنز روانہ کیے ہیں، لیکن ان میں سے بیشتر ناکام رہے ہیں۔ اگر یہ مشن کامیاب ہوتا ہے تو روس اور برطانیہ مریخ پر 2018 میں خلائی گاڑی بھیجیں گے جو سیارے کی سطح کو کھود کر تحقیق کرے گی۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ سطح کے نیچے اب بھی زندگی کے آثار موجود ہو سکتے ہیں۔ آپ BBC اردو کا پروگرام سیربین دیکھ رہے ہیں۔ پروگرام میں آگے چل کر دیکھیے گا، خیبر پختونخوا کے نصابی کتب دوسرے صوبے سے چھپوانے کے خلاف احتجاج، ہزاروں لوگ بے روزگار۔ اور دیکھیے گا T20 کے عالمی کپ میں حصہ لینے والی پاکستانی خواتین کرکٹ ٹیم کی کپتان ثنا میر سے ایک خصوصی بات چیت۔ BBC اردو کے پروگرام سیربین میں ایک بار پھر خوش آمدید، میں ہوں عالیہ ناز کی۔ پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کی حکومت کی طرف سے درسی کتب چھاپنے کے نئے قوانین کی وجہ سے زیادہ تر کتابوں کے ٹھیکے صوبے کی بجائے پنجاب کی بڑے پبلشنگ کمپنیوں کو مل گئے ہیں۔ اس کے نتیجے میں پشاور میں قائم 70 سے زیادہ پرنٹنگ پریس بند ہو گئے ہیں اور تقریباً 10 سے 15 ہزار کے قریب مزدور بے روزگار ہو گئے ہیں۔ حکومت کو آخر نئے قوانین کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ پشاور سے رفعت اللہ اورکزئی کی رپورٹ۔ پشاور کے حیات آباد انڈسٹریل اسٹیٹ میں واقع کتابیں چھاپنے کے اس پرنٹنگ پریس میں گزشتہ تقریباً 8 ماہ سے کوئی کام نہیں ہوا ہے، جس سے یہ مشینیں زنگالود ہو رہی ہیں۔ اس طرح کے پریس کے مالکان نے مزید نقصان سے بچنے کی خاطر مزدوروں کو فارغ کر دیا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس سے چلی گئی ہے، جنہوں نے اپنی مشینیں بیچ دی ہیں کیونکہ ان کی جگہیں کرائے کی تھی اور وہ 1.5-2 لاکھ روپے مہینہ کرایہ نہیں جنریٹ کر سکتے تھے۔ تو یہ ایک بڑے افسوس کا مقام ہے جی، جو 25-30 سالوں میں ہم نے یہ انڈسٹری اپنے پیروں پہ کھڑی کی تھی، جو سرکار کو صرف کروڑوں روپے ٹیکس دیتی تھی جی، سرکار سے کچھ مراعات نہیں مانگتی تھی، اس کو ایک دستخط کے ساتھ ختم کر دیا اور پیرالائز کر دیا۔ خیبر پختونخوا ٹیکسٹ بک بورڈ کے مطابق اس سال صوبے اور فاٹا کے لیے 6 کروڑ سے زیادہ درسی کتب چھاپنے کا ہدف رکھا گیا ہے۔ یہ زیادہ تر کتابیں پہلی مرتبہ پنجاب میں چھپ رہی ہیں، جو اگلے مہینے سے طلباء میں تقسیم کی جائے گی۔ حیات آباد صنعتی زون کی اس گلی میں زیادہ تر وہ پرنٹنگ پریس واقع ہیں جو خیبر پختونخوا ٹیکسٹ بک بورڈ کی کتابیں چھاپتے تھے، لیکن گزشتہ 8 ماہ سے یہاں تمام چھوٹے یونٹس بند ہو چکے ہیں۔ یہاں اس انڈسٹری سے وابستہ چھوٹے دکاندار بھی مالی بدحالی کا شکار ہو چکے ہیں۔ بے روزگار ہونے والے مزدوروں کی طرف سے نئی حکومتی پالیسی کے خلاف احتجاج کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ تاہم حکومت کا دعویٰ ہے کہ کتابوں کی چھپائی میں شفافیت لانے کے لیے نئے قواعد و ضوابط کا نفاذ کیا گیا ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جتنے بھی ٹینڈرز ہوں وہ اوپن ٹینڈرنگ ہو اور جو اس میں لوگ کمپیٹ کریں، چاہے وہ جہاں کے بھی ہیں، اس میں کمپیٹ کریں، اور اس سے آگے مطلب میرے خیال میں اس سے شفاف طریقہ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ حالانکہ اگر حکومت یہ چاہے، حکومت تو کہے کہ جی ہم خود ایلوکیٹ کریں، کیونکہ اس میں ہمارے پاس گنجائش ہوتی ہے کسی کو خوش کرنے کی، کسی کو بینیفٹ دینے کی، لیکن ہم تو یہ اختیار لے رہے ہیں اپنے آپ سے، ہم کہہ رہے ہیں کہ ایلوکیشن نہ کریں۔ دہشت گردی سے متاثرہ خیبر پختونخوا میں مقامی صنعتیں پہلے ہی بدحالی کا شکار ہیں۔ ایسے میں یہ صوبہ مزید صنعتوں کی بندش کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ رفعت اللہ اورکزئی، BBC نیوز، پشاور۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر آپ کن خبروں میں دلچسپی لے رہے ہیں۔ طویل عرصے سے سیاسی منظرنامے سے MQM کے قائد رکن رضا ہارون کے کیمپ میں شامل ہو گئے ہیں۔ یہ خبر کافی پڑھی جا رہی ہے۔ انڈیا میں پیدا ہونے والی ایک خاتون کا 42 سال بعد اپنی ماں کے ساتھ ملن اور متحدہ عرب امارات کا جنگی طیارہ یمن میں لاپتہ، یہ خبریں بھی بہت مقبول رہیں۔ انڈیا میں T20 ورلڈ کپ کے مقابلوں میں پاکستان اور ویسٹ انڈیز کی خواتین کی کرکٹ ٹیموں کے درمیان مقابلے میں اب صرف ایک دن رہ گیا ہے۔ گروپ بی میں شامل دونوں ٹیم 16 مارچ کو چنئی کے چدمبرم اسٹیڈیم میں مد مقابل ہوں گی۔ 20 برس پہلے ویمنز کرکٹ کے آغاز سے اب تک خواتین کی ٹیم کو سماج میں مشکلات کا سامنا رہا ہے، لیکن اب ٹیم کھیل کے لیے پرجوش ہے۔ ہمارے ساتھی ارم عباسی نے پاکستانی ٹیم کی کپتان ثنا میر سے ملاقات کی اور پوچھا کہ ویسٹ انڈیز کے خلاف ٹیم کی تیاری کیسی ہے۔ بالکل جی، ڈے نائٹ میچز میں تھوڑا سا اسپن فیکٹر نیوٹرلائز ضرور ہو جاتا ہے بیکاز آف دا ڈیو فیکٹر،
پر پھر بھی اسپنرز کی اسکیل ایسی ہے جس کے اوپر ہم کاؤنٹ کر سکتے ہیں. اور بیٹنگ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ڈیفینیٹلی جی T20 میں تو اوپننگ بہت ہی امپورٹنٹ ہوتی ہے. پہلے 6 اوورز جو ہوتے ہیں وہ گیم کا مومنٹم سیٹ کرتے ہیں. تو جو ویریٹ ہیں تو بہت کی ایلیمنٹ ہوگا ہمارے لیے اس ٹورنامنٹ پہ. سدرا ناہیدہ ہمارے دوسرے 2 اوپنرز ہیں. اس کے بعد بسما بڑی اچھی فارم میں ہے, اس نے پچھلا پورا سال ہمیں بہت پرفارم کر کے دیا. خواتین کرکٹرز کو وہ اس طرح سے امپورٹنس, کوریج, اسپانسرشپ آج بھی نہیں مل رہی جو کہ مردوں کو مل رہی ہے. میرے خیال سے BBC Urdu.com دیکھتے رہیے. عالیہ ناز